اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ورہن المدبر ابطال لتدبیرہ علی الاقوى لأنہ من الصیغ الجائزہ فإذا تعقبہ ما ینافیہ ابطلہ۔ بات ہماری جو ہے وہ رہن کے متعلق چل رہی تھی اور شروط و لواحق کی ابتدا ہم نے کی تھی، اور کل بتایا کہ 4 شرطیں جو مال آپ رہن کے طور پہ رکھنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو عین ہونا چاہیے، دوسرے جو ہے وہ کیا ہے مملوکیت ہونی چاہیے، تیسری جو ہے وہ قبض کرنے کے کا امکان اس کے اندر پایا جانا چاہیے، اور تیسری چیز جو ہے وہ چوتھی چیز اور ایک چوتھی چیز کیا تھی کہ یعنی جی جس سے بے کرنا درست ہو، ہاں، یعنی یسے ہو بے ہوہا، اور اس کو جو ہے وہ بے کرنا بھی درست ہونا چاہیے۔ تو آج اسی کی بات کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہوئے ذکر کر رہے ہیں کہ جو ایک مدبر، سب سے پہلے اس چیز کا واضح ہونا ضروری ہے کہ عبد مدبر کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، عبد مدبر خود لفظ مدبر سے واضح ہے، اگر اس اصطلاح پہ غور کریں۔ ہاں، مدبر کہتے ہیں، یعنی وہ دبر سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی بعد، پیچھا۔ تو مدبر اس غلام کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے مولا یہ کہے کہ انت حر دبر وفاتی، یعنی تم میرے بعد، میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی ایسا غلام ہے کہ جو غلام مدبر ہے، جس کو مولا نے کہہ رکھا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو تم آزاد ہو، یہ صیغہ اس کے ساتھ ہو چکا ہے، اس کو یہ کہہ رکھا ہے، تو غلام مدبر ہو گیا۔ اگر اس غلام مدبر کو مولا کسی کے پاس گروی رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر مولا غلام مدبر کو رہن پہ رکھ رہا ہے تو پھر وہ جو اس نے یہ کہہ رکھا ہے کہ تم جو ہے وہ آزاد ہو، یہ گویا کہ اس کو باطل کر رہا ہے، یعنی اب وہ مدبر نہیں رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رہن پہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ رہن پہ رکھنے کا مطلب یہ کہ اگر یہ قرض نہیں لوٹائے گا تو جو مرتہن ہے وہ اس کو بیچ دے گا، اور مدبر کو بیچا نہیں جا سکتا، جو غلام مدبر ہے تو اس کو بیچا نہیں جا سکتا۔ تو اب چونکہ یہ جو عقد ہے، یعنی یہ جو یعنی صیغہ پڑھنا اور کہنا کہ مطلب تم جو ہے وہ میری وفات کے بعد آزاد ہو، یہ ایک عقد جائز ہے، یعنی مولا کی مرضی ہے، کہہ رکھا ہے اس نے، ٹھیک ہے، لیکن کل چل کے اس کو جو ضرورت پڑی گا کہ نہیں وہ باطل کر سکتا ہے اس کو، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے مطلب وہ مدبر ہی رہے، کہا کہ ٹھیک ہے اس وقت میری حالات ٹھیک تھے، ہے نا، دینار جو ہے وہ صحیح تھا، اب جو ہے دینار مثلا جو کیا ہے گر گیا، لہٰذا میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا، تم غلام ہی رہو گے میرے مرنے کے بعد، گویا کہ تو وہ تراجع کر لیا اس نے، جو کہا تھا اس سے رجوع کر لیا اس نے۔ ایک سیکنڈ، وہ جو مرنے کی بات، حالانکہ بحث سے ہٹ کے، جی، مرنے کے بعد کس کا غلام بنے گا؟ اولادوں کا غلام بن جائے گا، اور یہ تو ہوتا ہے وراثت میں، جیسے سارا مال ہوتا ہے ویسے یہ بھی جائے گا، لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ تم میرے مرنے کے بعد تو پھر وہ وارث نہیں ہے، وہ جب اس کا انتقال ہوا یہ آزاد ہو جائے گا، کوئی صیغہ وغیرہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے، تو اگر کوئی شخص ایسا ہے، ایسا مولا کہ جس نے اپنے غلام کو غلام مدبر قرار دے رکھا اور پھر اس کو رہن پہ رکھ رہا ہے، تو رہن پہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ گویا کہ رجوع کر لیا اس نے، اب وہ غلام مدبر نہیں رہا، واضح ان شاء اللہ۔ حالانکہ اس میں اختلاف ہے، اس لیے مصنف کیا کہنا علی الاقوی، یعنی ہم نے اس چیز کو اختیار کیا ہے، واضح ان شاء اللہ۔ اچھا، کیوں ہے ایسا؟ دیکھیے، اگر متوجہ ہوں کیوں ہے ایسا، دیکھیے یہ جو غلام مدبر، یہ صیغہ پڑھنا اور اس کو مدبر قرار دینا، یہ کیا ہے؟ یہ جائزہ میں سے ہے۔ ابھی تو رہن کی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے؟ رجوع کر رہا ہے، بنا رہن کے بھی چاہے اس کی مرضی تو رجوع کر سکتا ہے، جیسا ابھی کہا کہ دینار جو ہے گر گیا لہٰذا اس نے رجوع کر لیا، مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ جو رہن کرے گا، رہن پہ رکھے گا، تو راہن کی وجہ سے، راہن کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ عقد لازم ہے، ٹھیک ہے، تو عقد جائز کے بعد عقد لازم کر رہا ہے، تو وہ کچھ ایسا کام کر رہا ہے کہ جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کیا ہے، جیسا کہ مطلب ذہن کو قریب کرنے کے لیے، جسے طلاق رجی میں ہوتا ہے، شوہر نے اپنی زوجہ کو طلاق دیا، طلاق رجی، ٹھیک ہے، اور عدت کے میں رجوع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہا کہ چلو آؤ گھر چلو اور نکاح نہیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں، بس اس نے کچھ ایسا عمل انجام دیا بیوی کے ساتھ کہ جو کیا ہوتا ہے، جو صرف شوہر اپنے زوجہ کے ساتھ کر سکتا ہے، واضح انشاءاللہ۔ تو یہی کہنا کا مطلب کیا گویا اس نے رجوع کر لیا، یہی حال یہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے غلام کو کہا کہ تم میری کیا ہو، تم ہاں میرے وفات کے بعد آزاد ہو، لیکن پھر کوئی ایسا عمل انجام دے جس سے لگ رہا ہے کہ یہ رجوع کر رہا ہے، آزاد نہیں ہوگا، تو بس یہی کافی ہے، اور یہ رہن انہی چیزوں میں سے ہے، واضح انشاءاللہ۔ دوبارہ حبس کر لیا، جی ہاں۔
تو اس رہن کیا کہنا چاہ رہے اس بارے میں؟ اس بارے میں مطلب جو رجوع کر لے گا تو رہن سے اس کے کیا لین دین ہے؟ ہاں، رہن سے یہ لین دین ہے کہ جس سے اس نے کہا کہ تم میری وفات کے بعد کیا ہو، آزاد ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا، اسی غلام کو جس کو کہا کہ تم آزاد ہو جاؤ، اس کو اٹھا کے رکھ دیا رہن گروی کسی کے پاس. تو جب گروی رکھ دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ غلام مرنے کے بعد اس کے آزاد نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو رہن رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر مولا قرض نہ واپس کرے، قرض نہ لوٹائے تو کیا کرے گا، وہ سامنے والا اس کو بیچ دے گا. اور غلام مدبر کو تو بیچا نہیں جا سکتا. تو اس کو ایسی جگہ پہ قرار دینا کہ جہاں پہ اس کا بیچا جانا جائز ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ پھر وہ گویا کہ وہ جو اس نے کہا تھا کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو، وہ اب اس کو تدبیر غلام مدبر نہیں کر قرار دینا چاہتا. واضح کی بات؟ جی. تو اچھا، وجہ کیا تھی سمجھ میں آ گئی گا، ہے نا، کہ کس وجہ سے وجہ سے، چونکہ وہ اس کو بیچے گا اور غلام مدبر کو بیچا نہیں جا سکتا. تو یہ اب اس کے شاہد مثال تو رہن سادہ اس کی بن گئی ہے غلام کی. غلام یعنی اگر رہن پہ رکھ دیا تو وہ بیچا، مطلب وہ اس کے مرنے کا آزاد نہیں ہوگا، آزاد نہیں ہوگا. جی، یعنی گویا کہ اس نے جو کہہ رکھا تھا غلام مدبر، اب وہ غلام مدبر نہیں ہوگا. صحیح ہے یعنی اب وہ غلام نہیں، وہ مدبر نہیں رہے گا، یہ کہنا. اب اس کے مقابلے میں جو کہا نا مصنف نے کہ علی الاقوا، یعنی میں نے اس کو اختیار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی قول ہے. ہاں، تو انہوں نے کیا کہا، مصنف نے کہا کہ اگر کوئی رہن رکھ دیتا ہے تو پھر وہ عقد جو تھا مدبر والا وہ باطل ہو جاتا ہے، پھر وہ غلام مدبر نہیں رہتا. اس کے مقابلے میں غالباً علامہ حلی کا قول ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ لا یبطل بہ، کہ رہن پہ رکھ دینے سے صرف وہ جو اس کو غلام مدبر کہہ رکھا ہے وہ باطل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دلیل کیا ہے ان کی؟ اس لیے کہ دیکھیے، رہن پہ رکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جو ملکیت ہوتی ہے وہ مرتہن تک منتقل ہو جاتی ہے. اگر کوئی سامان، یہ موبائل اگر میں نے آپ کے پاس رہن پہ رکھا ہے، اس کا مطلب تھوڑی کہ آپ اس کے مالک بن گئے، مالک تو میں ہی رہوں گا، ہے نا. تو علامہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز کسی کے پاس رہن پہ رکھی جاتی ہے تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز اس کی مرتہن کی ملکیت ہو جاتی ہے. ملکیت کس کی رہتی ہے؟ مالک کی، یعنی راہن کی. یعنی ابھی گویا کہ یہ غلام کس کی ملکیت ہے؟ راہن کا ہی، یعنی مالک کا ہے. تو جب مالک کا ہے تو جو اس نے وہ صیغہ پڑھ رکھا ہے وہ مدبر ہی رہے گا. ہاں، کب تک مدبر رہے گا؟ جب تک کہ کوئی ایسا منافی کام انجام نہ دے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ مولا نے کیا کیا، قرض نہیں چکایا، ٹھیک ہے، اور ڈیٹ تھی مثال تو دسمبر تک، اور اب جنوری ہو گیا، تو اس نے کیا کیا، غلام کو بیچ دیا. کس نے؟ مرتہن نے. تو اب جب بیچ دینا، اس کا مطلب یہ کہ وہ مدبر نہیں رہا. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ باطل نہیں ہوگا. دیکھیے، تو دونوں کے قول میں ایک واضح سا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ یہ کہ شہید اول یہ کہہ رہے ہیں کہ بات بس رہن پہ رکھتے ہی باطل ہو جائے گا، وہ تدبیر والا صیغہ باطل ہو جائے گا، پھر وہ مدبر نہیں رہا. علامہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف تدبیر پہ رکھ دینے سے وہ باطل نہیں ہوگا، بلکہ تدبیر پہ رکھے اور پھر وہ قرض نہ چکائے اور سامنے والا اس کو بیچے، تب جا کے وہ باطل ہوگا، جب کوئی منافی کام انجام دے. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے، علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مرتہن کوئی ایسا منافی کام انجام دے، کوئی تصرف کرے، تب باطل ہوگا. اور جب تک وہ تصرف نہیں کرتا تو چونکہ وہ مالک کی ملکیت میں اب تک ہے، لہٰذا وہ مدبر ہی رہے گا. قرض چکا دیتا تو اس کو واپس کرنا ہی پڑتا. جی، واضح انشاءاللہ. اور قرض چکا دیتا تو وہ واپس آ جاتا غلام، اور اس طریقے سے وہ صیغہ اپنا چلتا رہتا. یہی بات ہے. دیکھیں، اس کو ختم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بات ہے. ورہن المدبر ابطال لتدبیرہ علی الاقوا، مدبر کا یعنی وہی غلام مدبر کا رہن پہ رکھنا یہ ابطال ہے گویا کس چیز کا، اس کے تدبیر ہونے کا، کہ اب وہ غلام مدبر نہیں رہا. علی الاقوا، شہید اول نے اس کو اختیار کیا. ٹھیک ہے. اب دلیل سنیے ان کی، کیوں ابطال ہے یہ، صرف رہن پہ رکھ دینے سے باطل ہو جاتا ہے. لأنہ من الصیغ الجائزہ، کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ آگے کہاں پلٹائیں گے، لأن التدبیر، ٹھیک ہے، یہ تدبیر جو ہے کیا ہے، یہ صیغ جائزہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی عقود جائزہ میں سے. فإذا تعقبہ ما ینافی ابطلہ، پس اگر فإذا تعقب التدبیر، پس اگر تدبیر کے بعد کوئی ایسا عمل انجام دے کہ جو اس کے منافی ہو، اور منافی کا ہی رہن پہ رکھنا، ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ آزاد ہے، اور ایک طرف اٹھا کے اس کو جو ہے وہ رہن پہ رکھ دیا، تو یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے. بس چونکہ اس نے ایسا کام انجام دیا کہ جو اس کے منافی ہے، لہٰذا ابطلہ، لہٰذا گویا کہ وہ باطل ہو جائے گا. بات انشاءاللہ کیا باطل ہو جائے گا، وہی تدبیر باطل ہو جائے گا. کیوں؟ لکون ہی رجوعاً، اس لیے کہ یہ ایک طرح کا کیا ہے، رجوع ہے. لکون المدبر رہن مدبر، یعنی رہن مدبر کا رہن پہ رکھ دینا، یہ کیا ایک طرح سے رجوع ہے گویا کہ. رجوع کس سے ہے؟ اس سے کہ اس کو مدبر کا تھا، گویا کہ اب وہ کہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مدبر نہ رہے. سنیے گا، اذ لا یتم المقصود من اخذ الرہن الا بالرجوع،
اب سنیے گا. اچھا یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں مقصد کیا ہے رہن پہ رکھنے کا. رہن پہ رکھنے کا مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک مولا رجوع نہ کر لے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس پہ رہن پہ رکھا اس نے, ٹھیک ہے, اور مرتہن جو اس کو رہن پہ رکھے گا اس کا مقصد کیا ہوگا کہ دین واپس آ جائے. اگر دین واپس نہیں آئے گا تو کیا کرے گا؟ یہ غلام کو بیچ دے گا, اور غلام کو بیچے گا اسی وقت کہ جب وہ مدبر نہیں رہے گا, اس لیے کہ مدبر کو بیچا نہیں جا سکتا. واضح ان شاء اللہ. تو یہ اس کو گویا کہ سمجھ لیجئے کہ بازار تک اس نے لا دیا ہے, بس اس نے بیچا نہیں ہے گویا ابھی تک. جیسے ہی وہ قرض نہ لوٹائے گا فوراً اس کو واضح ان شاء اللہ. تو اس وجہ سے گویا کہ اس کو مدبر قرار دینا, اس کو رہن پہ رکھنا, اس طرح کی کیا ترجیح ہے. اذ لا یتم المقصود من عقد رہن, عقد رہن کا جو مقصد ہے, جو ہدف ہے, جو غرض ہے, وہ مکمل نہیں ہوگا الا بالرجوع, مگر اس کے کہ مولا رجوع کر لے اس کے مدبر ہونے سے, یعنی کہے کہ اب یہ مدبر نہیں رہا. ٹھیک ہے, یہ مصنف اور ان کی دلیل. وکیل لا یبطل به, ایک قول علامہ کا اس کے مقابلے میں وہ کہہ رہے کہ نہیں, صرف رہن پہ رکھ دینے سے تدبیر باطل نہیں ہوتی. حاکم میں کہاں پلٹائیں گے؟ بالرہن, یعنی غلام مدبر کے رہن پہ رکھ دینے سے یہ باطل نہیں ہوتا تدبیر. کیوں؟ لأن الرہن لا یقتضی نقلہ, اس لیے کہ صرف رہن پہ رکھنا یہ نقل ملکیت نہیں ہے. ہاں, لأن الرہن لا یقتضی نقل الرہن عن ملک الراہن, حاکم میں پلٹائیں گے رہن کی طرف, اس لیے کہ کسی چیز کا رہن پہ رکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو چیز رہن پہ رکھی گئی ہے وہ مالک کی, راہن کی ملکیت سے نکل کر مرتہن کی ملکیت پہ چلی گئی. ٹھیک ہے, اس کو نقل نہیں کہتے. وہ یجوز و فقہ, اور دوسری بات یہ کہ اور جائز اس کا فق کرنا, یعنی راہن کیا کرے, راہن اس کے پاس پیسہ ہو جائے, وہ کیا کرے دسمبر سے پہلے اس کو پیسے دے کے اپنا وہ آزاد کرا لے. فق یعنی آزاد, اور وہ یجوز و فقہ, یعنی یعنی یمکن فقہ, یہاں پہ پڑھیں گے آپ زیادہ بہتر ہوگا. وہ یمکن فقہ, یہاں پہ امکان پایا جاتا ہے کہ راہن قرض چکا کے اس کو لے لے واپس. فلا یتحقق التنافی بمجردہ, بس اب جب اس نے آزاد کرا لیا تو صرف رہن پہ رکھ دینا گویا کہ منافات نہیں پایا جاتا, یعنی صرف رہن پہ رکھ دینے میں, ٹھیک ہے, اور اس کے مدبر ہونے میں کوئی منافات نہیں. منافات یعنی کیا؟ یعنی دو ایسی چیزیں کہ جن میں تنافی پائیے, دو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک غلام مدبر بھی رہے اور وہ رہن پہ بھی رکھا جائے, اس میں کوئی منافات نہیں ہے. منافات کب ہوگا؟ کہ جب مرتہن اس میں تصرف کرے. تصرف کیا کرے؟ کہ اس کو بیچ دے, تب یہ کہہ سکتے ہیں ہاں کہ ایک طرف تو مدبر بھی رہے اور دوسری طرف بیچا بھی جائے. یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ مدبر صرف کو مالک نہیں بیچتا, تو وہ دوسرا انسان کیسے بیچ سکتا ہے. بس ان شاء اللہ. فلا یتحقق التنافی بمجرد الرہن, صرف رہن پہ رکھ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی تنافی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, مدبر ہونے میں اور رہن پہ رکھنے میں. بل بالتصرف, بلکہ دیکھیے یہ قدر وہ کریں, بلکہ جو تنافی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ تنافی تصرف سے ہوتی ہے, کہ مرتہن کوئی تصرف کرے, کیا کہ مرتہن اس کو بیچ دے غلام کو, تب جا کے کہیں کہ ہاں پھر اب وہ مدبر نہیں رہا. بس ان شاء اللہ. وحینئذ فیکون التدبیر مراعیا بفقہ فیستقر اور یاخذہ فی الدین فیبطل. اب سنیے گا, فحینئذ, واضح یہاں تک عبارت واضح ان شاء اللہ جی. وحینئذ, ہینئذ جب ہم نے یہ کہا کہ صرف رہن پہ رکھ دیں, ہینئذ حین اذ قلنا بان التدبیر لا یبطل بمجرد الرہن, یعنی جب ہم یہ کہ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ صرف رہن پہ رکھ دینے سے تدبیر باطل نہیں ہوتی, جو کہ علامہ نے کہا ہے. ٹھیک ہے, وحینئذ فیکون التدبیر مراعا بفقہ, تو تدبیر کو دیکھا جائے گا تدبیر میں کہ کیا اس نے, یعنی مولا نے اس غلام کو آزاد کرایا یا نہیں کرایا. اگر اس نے آزاد کرا دیا ہے فیستقر, تو پھر وہ مدبر ویسے ہی باقی رہے گا. مولا نے اس کو رہن پہ رکھا تھا, قرض چکا دیا, واپس مولا کے پاس آ گیا, تو پھر وہ جو صیغہ پڑا تھا مدبر والا وہ مدبر ہی باقی رہے گا, یہ صیغہ اپنا چلتا رہے. ٹھیک ہے, فیستقر. اور یاخذہ فی الدین فیبطل, یا پھر یہ نہیں, مسئلہ الٹا ہو جائے. وہ کیا کہ اس نے قرض نہیں چکایا, تو مرتہن نے کیا کیا, یاخذ میں ہوا کہ زمین پلٹے گی مرتہن کی طرف, اور جو ہا کی زمین جو ظاہر ہے زمین متصل, یہ پلٹے کس کی طرف؟ مدبر کی طرف. ٹھیک ہے, ہاں. تو اب اسے ایسے پڑھیں گے عبارت کھول کے تو بات واضح ہوگی. دیکھیے, او یاخذ, دیکھیے میں فاعل کا ذکر کر رہا ہوں, او یاخذ المرتہن المدبرہ, عفوا یاخذ المرتہن فاعل, یاخذ المرتہن المدبرہ, کہ مرتہن کیا کرے, مدبر کو لے لے, غلام کو لے لے. کیوں لے لے؟ فی الدین, چونکہ اس نے کیا کیا, مولا نے قرض نہیں چکایا, تو اس نے کیا کہ غلام کو لے لیا اور اس کو بیچ دیا. فیبطل التدبیر, تو پھر وہ جو اس نے صیغہ پڑھا تھا تدبیر والا, تو وہ باطل ہو گیا. واضح انشاءاللہ. واستحسنوا فی الدروس, اور یہ بات علامہ کی جو ہے اس نظریے کو
بہتر جانا ہے، اس نظریے کی تعریف کی اپنی کتاب دروس میں شہید اول نے. یہاں پہ گرچہ اختلاف کیا ہے مگر علامہ کے اس قول کو اختیار کیا گیا اس میں اپنی کتاب دروس میں. اور یوسف بھائی بالکل تعجب سے ایک دم دیکھتے ہیں کہ جب ایسا ہوتا ہے. یہ انہوں نے بتایا کہ یہ ممکن ہے. ابھی موجودہ فقہ میں آپ دیکھیں کہ مطلب منہاج الصالحین میں کچھ کہا اور مسائل منتخبہ میں کچھ کہا ہے. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے. اجتہاد کیا ہے؟ جیسے جیسے انسان روایات ہو سکتا ہے کہ جب وہ کتاب لکھی تھی دروس میں تو وہ روایت جو ان کے اس پر نظر نہیں گئی تھی بعد میں فہرست کا حوالہ نہیں دیا. جی فہرست بھی چل فہرست بھی ہے نا، فہرست بھی ہے اس کا ذکر کر دیتا ہے واضح انشاءاللہ. تو یہ بات یہ وہ جو ایک مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا واضح انشاءاللہ. ہاں اب آئیے، اب ہم نے جو دوسری بات وہ کی تھی، کیا وہ کہا تھا کہ شرائط 4 ہیں، ان میں سے کہا تھا ایک پہلی شرط کیا تھی کہ عین ہونا چاہیے. بس عین ہونا چاہیے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فوراً آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے، یعنی دین نہ ہو اور ایک چیز کیا منفعت نہ ہو، یہ دونوں چیزیں خارج. پھر ہم نے وہاں پہ کہا تھا کہ مملوکیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مملوکیت اور مملوکیت میں دونوں جہتیں ذہن میں رکھیں. مملوکیت ہونے چاہیے یعنی کیا مطلب؟ مملوکیت یعنی کسی دوسرے کا مال نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور ایک مملوکیت کا اعتبار کیا تھا دوسری جہت کہ ایسی چیز ہو کہ جس کو قبض کر سکیں. نہیں، وہ تو خود اپنے مستقل ایک شرط ہے. مملوک کے ایک دوسرا اعتبار یہ تھا کہ جس کا مسلمان مالک بن سکتا ہو. واضح انشاءاللہ. ہاں تو اب آج یہ والی بات آ رہی ہے، کون سی؟ یعنی کہ ہم نے شرط لگایا کہ جس چیز کو آپ رہن پہ رکھ رہے ہیں وہ ان چیزوں میں سے ہو کہ جس کا مسلمان مالک بن سکتا. بس اگر رہن پہ کوئی ایسی چیز رکھی جا رہی کہ جس کا مسلمان مالک نہیں بن سکتا، جیسے وہی خنزیر ہے اور شراب مثلا، تو اس کو آپ نے کیا ہے مسلمان رہن پہ نہیں رکھا. ٹھیک ہے، ولا رہنا الخمر والخنزیر. ٹھیک ہے، یعنی خمر اور خنزیر میں کوئی رہن نہیں ہے، یعنی اس کو رہن پہ نہیں رکھا جاتا. کب؟ اذا کان الراہن مسلما او المرتہن. ٹھیک ہے، جب راہن جو ہے کیا ہو مسلمان ہو. یعنی کیا مطلب؟ راہن رکھنے والا جو رہن پہ رکھ رہا ہے وہ مسلمان ہے، اور جس کے پاس فرض کر لیجئے رکھ رہا ہے وہ ذمی ہے، کافر ذمی. ٹھیک ہے، نہیں کافر ذمی ہے. یعنی کافر ذمی اس کافر کو کہتے ہیں کہ جو مسلمان مملکت میں رہتا ہے اور اس کے رہنے کے بجائے ٹیکس بھرتا ہے، اس کو کہتے ہیں. تو کہہ رہے کہ جو راہن ہے وہ مسلمان ہے اور جس پر رکھ رہا ہے وہ ہم نے یہ فرض کیا کہ وہ کیا ہے ذمی ہے، نہیں رکھ سکتا. اس طریقے سے مرتہن جو رکھنے والا ہے وہ ذمی ہے لیکن جس کے پاس رکھ رہا ہے وہ مسلمان ہے. دونوں صورتوں میں، یعنی دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے، نہیں رکھ سکتا. لیکن اس بات کو تھوڑا دلیل سمجھیے گا، وہ دقیق بات ہے یہ. راہن اگر مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اگر مسلمان ہے تو خنزیر اور شراب کو رہن پہ نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ملکیت ہی بھی نہیں ہے. حسن تو اس لیے کہ راہن اگر مسلمان ہے تو خنزیر اور شراب مالک نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، اور ولا رہنا فی اللہ فی ملک. اور رہن جو کیا ہے مثلا آپ ایسی چیزوں پہ رکھ سکتے ہیں کہ جس کے آپ مالک ہوں گے، ہے نا، جس پہ آپ کو. ایک بات اس وجہ سے کہ اس طریقے سے اگر مرتہن ہے سامنے والا، یعنی جس مرتہن مسلمان مرتہن ہے، نہیں وہ رکھے گا رہن پہ، اور رکھنے والا کیا مثال تو بس ذمی ہے، تو رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا؟ نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ اس لیے اگر اس نے نہیں چکایا تو پھر مالک بن جائے گا، مالک بن نہیں سکتا. احسن، تو یہ بات ہے. اگر وہ مان لیجیے کہ سامنے ٹھیک ہے آپ کہیں گے ذمی ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو مالک ہے، اور کافر مالک بن سکتا ہے، کیا مشکل ہے؟ کہ ٹھیک ہے، مگر اگر دین نہ چکایا تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنے دین کو لینے کے لیے، اپنے قرض کو حاصل کرنے کے لیے اس کو کیا بیچنا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کا وہ مالک بن جائے گا، اور ایسا نہیں ہو سکتا. تو دونوں صورتوں میں چاہے راہن ہو یا مرتہن، یہ خنزیر اور شراب کو مالک نہیں بن سکتا، اس کو رہن پہ نہیں رکھا جا سکتا. سنیے، وَإِنْ وَضَعَهُمَا عَلَىٰ يَدِ ذِمِّ. اچھا ایک اور مسئلہ ہے، دیکھیے گا تھوڑا سا یہاں پہ اختلاف ہے. شیخ توسی نے اس پہ اختلاف کیا، کہہ رہے کہ ہم ایسا کریں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہاں کیا کہتے ہیں کہ راہن جو ہے وہ ذمی ہے. سنیے گا، راہن ذمی ہے اور ذمی جو ہے وہ شراب اور یہ مالک بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، مرتہن جو مسلمان ہے، مرتہن مسلمان ہے، مگر مرتہن کیا کرے؟ وہ شراب اور خنزیر کو اپنے پاس نہ رکھے رہن کے طور پر، بلکہ اس کا جو کافر دوست ہے مثلا ذمی، اس کے پاس اپنی وکالت میں اس کے پاس رکھوا دے. سمجھ رہے ہیں مسئلہ؟ اس کے پاس وکالت میں رکھوا دے اور یہ کہے کہ اگر یہ قرض نہیں چکاتا ہے ذمی تو تم اس کو بیچ کے اس کا جو پیسہ ہے وہ دے دینا مجھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہہ رہے ہیں کیا یہ جائز ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ
شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ گرچہ یہ صورتحال بھی ہو پھر بھی ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, سنیے گا دلیل سن لیجیے. کیوں ایسا نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اپنے مال پہ ہی کفیل بنائے. احسن تو لأن الوداعی کالمستودع, اس لیے کہ اگر میں آپ کوئی چیز ودیت رکھ رہا ہوں آپ کے پاس تو مال تو میرا ہی ہوگا, سمجھ رہے ہیں؟ تو وہاں مال میرا ہی کہا جائے گا. اس کے برخلاف سنیے گا شیخ طوسی نے کیا کہا کہ اگر یہ والی صورت ہو رہی ہے کیا کہ راہن جو ہے کیا ہے ذمی ہے اور مرتہن جو ہے مسلمان ہے, مگر مرتہن اپنے پاس نہیں رکھے گا شراب خنزیر کو, اپنے دوست اپنے چاہنے والے کسی کو ایک ذمی کے پاس رکھوا دے رہا ہے, اور اس طریقے سے رکھوا رہا ہے کہ اگر راہن وہ قرض نہ چکائے تو وہ اس کو بیچ کے اس کا جو پیسہ وہ لا کر دے کریے. تو یہ صورت جائز ہے شیخ طوسی کے نزدیک. انہوں نے کہا کہ جواب ایک دلیل دی اپنی بات پر, انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے, آپ سنیے گا, یہ بتائیے اگر کوئی ذمی مسلمان سے قرض لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ قرض چکانے کے لیے, سنیے گا, اگر وہ قرض چکانے کے لیے وہ اپنے اس کے پاس جتنے خنزیر ہیں, اس کے پاس جتنی شرابیں ہیں اس کو بیچ کے اور مسلمان کو قرض چکانا چاہتا ہے, تو مسلمان اس پیسے کو لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ شیخ طوسی کہہ رہے ہیں آپ کہیں گے ہاں لے سکتا ہے. تو کہہ رہے یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے, یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ اس کو بیچ کر شراب خنزیر کو اس کا قرض چکا دے رہا ہے. پھر کیا مشکل ہے؟ ایک مشکل ہے, ٹھیک ہے, اشکال ہے. کیا اشکال ہے؟ اشکال یہ ہے کہ ملکیت تو اس کی ہے نا. ہاں, یہاں پر اشکال ہوا ہے کہ والفرق و واضح کہہ رہے کہ جی آپ دونوں صورتوں میں بہرحال فرق دونوں میں الگ ہے. اس لیے کہ دیکھیں, سنیے گا, یہ شارح نے کہا کہ گرچہ شیخ طوسی نے یہ دلیل دی ہے مگر دونوں صورتوں میں فرق ہے. سنیے گا کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ حضور جب ذمی اپنے مال کو بیچ کر, خنزیر و شراب کو بیچ کر قرض چکا رہا ہے تو دراصل وہ اپنے مال کو بیچ رہا ہے, سمجھ رہے ہیں. لیکن دوسری والی صورت میں کہ جب وہ مسلمان نے اس کے پاس مال رکھا ہوا تھا اور اس کو بیچ رہا ہے تو وہ اپنا مال نہیں بیچ رہا ہے, وہ تو خود مسلمان کے مال کو بیچ رہا ہے. واضح انشاءاللہ. تو دونوں میں فرق ہے, لہٰذا آپ اس پہ قیاس نہیں کر سکتے. یہ پورا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ عبارت. اچھا, ایسا نہیں ہو سکتا اس کا حل کہ جو کافر تھا, ذمی جو تھا, وہ راہن تھا, وہ تو وہ اپنے رہن کو لے کے خود بیچ کے پھر پیسے دے دیں اس کو, اس کے جی بھاگ گیا تو نہیں, بات یہاں رہن پہ رکھنے کی ہے. ہاں, وہی رہن جو ہے, اب میں نے یہ کافر ہے, ٹھیک, کافر ذمی ہے, اس نے مجھ سے رہن لیا, ٹھیک ہے, اب وہ لیا مطلب قرض لیا, تو اب یہ نہیں دے پا رہا ہے پیسے. اب میرے پاس جو مال ہے تو یہ مجھ سے واپس لے لے اور اسے بیچ کے مجھے پیسے دے دے, چونکہ واپس لے گا تو مال ہی بن جائے گا. وہی پھر صورت ہو گئی نا, آپ ہی کی ملکیت میں وہ ہے. میری ملکیت میں کب ہوگا؟ دیکھیں وہ نکلنے سے پہلے مجھ سے لے, ادھر دیکھیے, وہ رہن میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ یعنی رہن میں رکھا ہی یہ جاتا ہے اس طریقے سے کہ اگر میں قرض نہ دوں تو وہ تمہاری مال ہو جائے گا, سمجھ رہے؟ سنیے, ولا, تھوڑا سا عبارت دقیق ہے تو غور کیجیے گا. ولا رہن الخمر والخنزیر اذا کان راہن مسلما او المرتہن, ٹھیک ہے. خمر و خنزیر کو رہن پہ نہیں رکھا جا سکتا, ٹھیک ہے. کب؟ جب راہن مسلمان ہو یا مرتہن, دونوں صورتوں میں. وَإِنْ وَضَعَهُمَا عَلَى يَدِ ذِمِّ, گرچہ ان دونوں کو یعنی خمر و خنزیر کو کہ کہاں پہ رکھا جا رہا ہے, مرتہن کہاں پہ رکھ رہا ہے, مرتہن اپنے جو دوست ہے اس کا ذمی اس کے پاس رکھ, اپنے پاس نہیں رکھ رہا ہے. وہاں پہ تو جائز ہونا چاہیے, کہہ رہے نہیں وہاں پہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لِأَنَّ يَدُ الْوَدَعِي كَيَدِ الْمُسْتَوْدِعِ, اس لیے کہ جو وداعی کا ہاتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی جس کے پاس ودیت رکھی گئی ہے وہ ویسے ہی ہے کہ جو مستودع کا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے. واضح انشاءاللہ. یعنی اگر اس نے کسی کے پاس سامان رکھا ہے تو اصل ملکیت تو کیا ہے, ودیعی امانت پر رکھنے والی کے پاس ہے. خلافاً للشیخ, اس مسئلے میں شیخ طوسی نے ہاں اختلاف, حیث اجازہ, ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کیا, اجازت دی ہے. اجازہ, اجازہ کی ضمیر کہاں پلٹے گی؟ ہاں, جو ضمیر جو اس کے اندر جو ضمیر مستتر ہے اجازہ میں ہوا کہ وہ پلٹے گی شیخ. حیث اجاز الشیخ ہو, کس کو؟ الحا کی ضمیر کہاں پلٹائیں گے؟ الرہنا, رہن الخمر والخنزیر. انہوں نے اس طریقے سے کذالک یعنی اس طریقے سے, یعنی کب کہ جب ان کو نہیں خمر و خنزیر کو رکھا ہے کس کے پاس؟ ذمی کے پاس. اگر اس صورتحال سے تو وہ بہرحال انہوں نے اجازت دی ہے اس کو, ٹھیک. واضح انشاءاللہ. محتجن, انہوں نے اس پر دلیل بھی پیش کی ہے. ہاں, احتجاج, انہوں نے دلیل کیا دی ہے کہ بأن حق الوفاء الی الذمی, کہ فیصح بأن حق الوفاء الی الذمی, کہ اس صورت میں کہ جب وہ قرض نہ دے تو
وفا کون کرتا ہے, اس قرض کو کون پورا کرتا ہے؟ کہ وہ جو ذمہ کے پاس رکھا ہے وہ اس مال کو بیچ کے قرض لے لیتا ہے, ٹھیک ہے. فیسو تو یہاں پہ صحیح ہوگی بات. اور کہہ رہے یہ ویسے ہی صحیح ہے, سنیے یہ ویسے ہی صحیح, جو مثال دی یہ ویسے ہی صحیح ہے, کما لو باعہما و اوفا, یہ ویسے ہی ہے جیسے جس طریقے سے کسی ذمہ نے مسلمان سے قرض لیا ہے اور قرض دینے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے, اپنے شراب وغیرہ کو بیچ کے مسلمان کو قرض چکا رہا ہے. تو کہہ رہے آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے. تو کہہ رہے یہاں پر وہی صورت ہے, ٹھیک ہے. کما لو باعہما, جس طریقے سے ذمی دیکھیے باء میں ہوا کس دن پلٹے اس طرف ذمی کی طرف, کما لو باء ذمیہما یعنی الخمر والخنزیر و اوفاہ, اور ان بیچنے کے ذریعے سے کیا کرے, اپنے قرض کی ادائیگی کرے, ٹھیک ہے. اوفا میں جو ضمیر وہ ہے اوفا المسلم المرتہن, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ اوفا ثمنہما, اور اس کی جو قیمت ملے گی ان کے ذریعے سے کیا کرے, وہ قرض چکا دے, ٹھیک ہے. والفرق واضح, شارح نے کہا کہ حالانکہ گرچہ انہوں نے یہ تشبیہ دی ہے مگر دونوں میں فرق ہے. ابھی آگے انہوں نے نہیں کہا, لیکن چونکہ بس واضح کہہ دے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرق یہی ہے کہ دیکھیں جب ذمی اپنا مال بیچ کے قرض چکاتا ہے تو دراصل وہ اپنا مال بیچتا ہے, لیکن یہ جو ہم نے یہاں پہ فرض کیا ہے ذمی اپنا مال نہیں بیچتا بلکہ وہ تو ایک وہ ہے مبدعی ہے, یعنی اس نے امانت لے رکھا ہے, ٹھیک ہے. اس نے ودیعتاً اس مال کو رکھ رکھا ہے بیچ کے, دراصل مال کس کا ہے؟ مرتہن ہی کا ہے, مسلمان ہی کا ہے, واضح انشاءاللہ. تو اس کا بیچنے کا مطلب ویسے ہی ہے جیسے کہ وہ خود مسلمان اس مال کو بیچ رہا ہے, واضح انشاءاللہ. تو یہ فرق ہے. اس کے بعد یہ بہت آسان ہے, اس کو بس یوں ہی پڑھ لیتے ہیں. کیا ہم نے کہا کہ غلام کو کیا ہے رہن پہ رکھا جا سکتا ہے, کیا حر کو آزاد انسان کو کبھی رہن پہ رکھا جا سکتا ہے؟ مثال طور پر کسی کو قرض کی ضرورت ہوئی, عام طور سے آج کل ہوتا ہے نا, قرض کی ضرورت ہوئی تو باپ کو پیسے کی ضرورت ہے, اس نے بیٹے کو لے جا کے کسی کے پاس رکھ دیا اور قرض لے لیا, ایسا ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں, اگر آزاد ہے تو مطلقاً چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو, ٹھیک ہے, وہ آزاد انسان کو کبھی بھی رہن پہ نہیں رکھ سکتا. ولا بالغ میں جب مسلمان اس کی بات تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, بالغ والی جو آزاد ہے اس میں رکھا جا سکتا. ولا رہن الحر مطلقاً, ٹھیک ہے, مطلقاً. غیر مسلم میں بالغ والی بھی نہیں دیں گے جی, غیر مسلم اگر غلام, ہاں اس کو بھی نہیں رکھا, ہاں ہوگا, اس کو بھی نہیں, کوئی شرط نہیں ہے. مطلقاً یہ ہے کہ اگر آزاد ہے تو اس کو رہن پہ نہیں رکھا جا سکتا. میں اس کی کہہ رہا ہوں, غلام کی بات کر رہا ہوں. اگر جو غلام ہے کوئی جی, اس میں بالغ نابالغ کی شرط ہوگی. ہندوؤں میں جیسے غلام ہے میرے پاس, وہ مسلم نہیں ہے تبھی میرے پاس غلام ہے, ٹھیک ہے, میں اسے رہن پہ رکھنا چاہتا ہوں, وہ 12 سال کا لڑکا ہے, تو رکھ سکتے ہو اسے رہن پہ رکھ سکتے ہیں, بلکہ اس کی تو زیادہ ڈیمانڈ ہوگی. ولا رہن الحر مطلقہ, ٹھیک ہے, آزاد کبھی جو رہن پہ نہیں رکھ سکتا مطلقاً, من مسلم و کافر, چاہے مسلمان سے ہو یا کافر سے, ٹھیک ہے, نہیں رکھنے, نہیں راہن جو ہے چاہے مسلمان ہو یا کافر. وہ عند مسلم و کافر, چاہے مرتہن جس کے پاس رکھ رہا ہے وہ مسلمان ہو یا کافر نہیں رکھ رہا. اذ لا شبہۃ فی عدم ملکہ, اس لیے کہ جو ہم نے کیا کہا تھا, ہم نے کہا تھا کہ مملوکیت ہونا چاہیے, اور غلام حر کبھی انسان مالک نہیں بنتا, ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی کہہ لا شبہ تھا, کوئی خلاف, لا خلاف فی عدم ملکہ, کہ وہ آزاد کبھی کسی کا مالک نہیں ہوتا, آزاد کو کوئی مالک نہیں ہوتا. حضرت انشاءاللہ. اب سنیے, ولو رہنا ما لا یملک, ما یملک الراہن, یملکو نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, ما لا یملک الراہن. اگر راہن نے کسی ایسی چیز کو رہن پہ رکھا کہ جس کا وہ مالک نہیں ہے, مطلب کیا ہے, یعنی کسی دوسرے کے مال کو اس نے رہن پہ رکھ دیا. اب یہ گویا کون سی بات ہو گئی, یہ دیکھیے اب یہ دوسرا اعتبار ہو گیا مملوکیت. ہم نے کہا تھا مملوکیت میں 2 اعتبار ہیں. ایک مملوکیت میں اعتبار کیا ہے, جس ابھی ہم نے اس سے اوپر پڑھا, کیا کہ مالا یملک, رہن میں مملوکیت میں ایک مالا, بہت اچھی بات ہے یہ, مالا یملک و مالا یملک, مالا یملک الراہن و مالا یملک, ٹھیک ہے. مالا یملک کون سی چیزیں, یہی خمر و خنزیر, یعنی وہ چیزیں کہ جس کی جو مملوکی, جس کا کوئی مالک نہیں بن سکتا, جس کا مسلمان مالک نہیں بن سکتا, جو مملوکیت میں نہیں آ سکتی, جیسے خمر و خنزیر. مالا یملک الراہن, وہ چیزیں, ہاں وہ چیزیں کہ مسلمان جس کا مالک نہیں ہے, بلکہ کیا ہے اس کا مالک کوئی اور ہے,
راہن جس کا مالک نہیں ہے، تو یہ کہنا ہے۔ اب یہاں فرض کیا ہے، مثال کے طور پر سنیے گا، اب مثال تو ہمیں رہن پہ رکھنا تھا، ہم نے یوسف بھائی کا سامان اٹھا کر رہن پہ رکھ دیا اور قرض لے لیا، واضح انشاءاللہ، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ایسی چیزیں رکھی کہ جس کا انسان راہن خود مالک نہیں بلکہ دوسرے کی چیز ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہوگا، مگر کیا ہے، یہ گویا کہ فضولاً صحیح ہے۔ ہم آئیں گے راہن ان سے یوسف بھائی سے اجازت لیں گے، اگر آپ راضی ہو گئے تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، فضولاً صحیح ہوگا، اور اگر راضی نہیں ہے تو پھر وہ باطل ہو جائے گا۔ وَلَوْ رَهِنَ مَا لَا يَمْلِكُ الرَّاهِنُ، اگر راہن کوئی ایسی چیز کو رہن پہ رکھ رہا ہے کہ جس کا وہ مالک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وَهُوَ مَمْلُوكٌ لِغَيْرِهِ، بلکہ کیا ہے، وہ کسی اور کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، وَقَفَ عَلَى الْإِجَازَةِ، تو یہ موقوف ہو جائے گا کس کے اوپر، اجازت کے اوپر، من مالک ہی، کہ جو اس کا مالک ہے وہ اس کو اجازت دے۔ فَإِنْ أَجَازَهُ، ہاں اگر آیا اور اسے فَإِنْ أَجَازَ الْمَالِكُ، ہو کی طرف پلٹائیں، کس کی طرف، مالک کی طرف، نہیں جو یہ ہے رہن کی طرف، رہن کی طرف، فَإِنْ أَجَازَ الْمَالِكُ، اور میں نے کہا کہ میں نے آپ کا مال رہن پہ رکھ دیا ہے، آپ اس کی اجازت کہیں، ہاں میں نے رہن کی اجازت دے دی، فَإِنْ أَجَازَ الْمَالِكُ الرَّهْنَ، اگر مالک اصلی نے رہن کی اجازت دے دی، صَحَّ عَلَىٰ أَشْهَرِ الْأَقْوَالِ مِنْ كَوْنِ عَقْدِ الْفُضُولِ مَوْقُوفًا مُطْلَقًا، تو یہاں پر کیا ہے کہ اگر اجازت دے دی تو یہ صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے، عَلَىٰ أَشْهَرِ الْأَقْوَالِ، جو کہ اب اس میں چونکہ اختلاف ہے، فضولی میں بہت بڑا اختلاف ہے، لیکن ان میں جو مشہور ترین قول وہ یہی ہے کہ فضولاً یہ عقد درست ہوتا ہے، علی اشر من کون عقد فضولی موقوفاً علی مطلقاً، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو عقد فضولی ہوتا ہے وہ موقوف ہوتا ہے کس کے اوپر، مالک کی اجازت کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی مطلقاً، یعنی کیا مطلب، مطلقاً چاہیے عقد فضولی ہو، یعنی یہ رہن میں ہو یا رہن کے علاوہ بے فضولی انسان کرے، اس میں بھی حاضر ان شاء اللہ کوئی بھی عقد انسان کرتا ہے مالک کی اجازت کے بنا تو وہ کیا ہے، وہ فضولاً درست ہوتا ہے، اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہے، آپ مطلب وہ باب پڑھیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ ہے کہ میں نے مثال طور پر یوسف بھائی کی اجازت کے بنا ان کا عقد کس سے پڑھ دیا، ہم کو ایک لڑکی اچھی دکھی، ہم نے ان کا عقد پڑھ دیا، تو کہہ رہے ہیں یہ عقد بھی درست ہے، آ کے، ہاں بس یہ فضولاً درست ہے، آ کے ان سے اجازت، اگر یہ راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے، تو یہ بھی درست ہے، حاضر ان شاء اللہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلقاً سمجھانے کا مطلب ہے کہ مطلقاً نہیں، کا مطلب چاہے یہ رہن کا عقد کروں میں یا نکاح آپ کا پڑھوں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَإِن رَدَّهُ، لیکن اگر مالک اصلی نے رد کر دیا تو یہ بات ہے۔ اب یہ تھوڑا سی تفصیلی بات ہے، وَلَوْ اسْتَعَارَ، اب آپ بتائیے اس کو پڑھیں نہ پڑھیں، جی شروع کریں نہ کریں، پڑھیں، چلیے اب سنیے، وَلَوْ اسْتَعَارَ لِلرَّهْنِ صَحَّ، مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں کوئی چیز رہن پہ رکھنی تھی، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ سب سے پہلے اس اصطلاح کو سمجھیے تو زیادہ آسان ہوگی، ایک ہے معیر، ایک ہے مستعیر، اور ایک ہے معار، ٹھیک ہے، یا عاریہ۔ معیر کون ہے؟ معیر وہ ہے کہ جو اعارے پہ یعنی عاریتاً اپنے مال کو دے رہا ہے، وہ معیر ہے۔ مستعیر کون ہے؟ کہ جو اعارے کو طلب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور عاریہ یا کیا کہتے ہیں اعارہ، یہ کیا ہے، وہ مال ہے یہ کہ جس کو رہن پہ رکھا جاتا ہے، بس انشاءاللہ۔ اب سنیے، وَلَوْ اسْتَعَارَ لِلرَّهْنِ صَحَّ، مجھے کوئی چیز جو ہے کیا ہے، قرض لینا تھا، اور قرض لینے کے لیے میرے پاس کچھ رکھنے کو ہے نہیں، گروی، میں آیا اور آنے کے بعد میں نے کیا کیا، عاریتاً، ٹھیک ہے، یوسف بھائی سے سامان مانگا کہ بھائی مجھے قرض لینا ہے، آپ جو کچھ مجھے امانتاً دے دیجیے، ٹھیک ہے، عاریتاً، میں اس کو جو ہے امانتاً نہیں کہیے، عاریتاً کہیے، ودیہ اس کو کہتے ہیں، عاریتاً کہتے ہیں کوئی چیز دینا کسی کو، مگر یہ کہہ کہ اس میں تصرف کر سکتا ہے انسان، تو یہ تصرف ہی ہوگا، لے کے میں رہن پہ رکھ دوں گا، تو میں نے ان سے مانگا، انہوں نے دے دیا عاریتاً، تو کیا میں اس چیز کو رہن پہ رکھ سکتا ہوں، نہیں رکھ سکتا؟ کہہ رہے جی ہاں صح، آپ نے اگر اجازت دے دی تو عاریتاً بھی مال کو لے کر انسان رہن پہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا ایک کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، انہوں نے جب مجھے عاریتاً وہ سامان دیا، ٹھیک ہے، عاریتاً وہ سامان دیا، تو انہوں نے کہا کہ اسماعیل بھائی لیجیے اور اس پہ آپ جیسے چاہیں تصرف کیجیے، میں نے کہا کہ بھائی مجھے رہن پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا کہ تصرف فی ہے کیف ما تشاء، ٹھیک ہے، یا ارہن فی ہے کیف ما تشاء، جیسے آپ چاہیے اس میں تصرف کیجیے۔ اب سنیے، جب انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا نا، تو اب مجھے اختیار ہے
چاہے تو مثلا اب انہوں کیا ہم ان کی بائک کی مثال بار بار دیتے ہیں. ان کی بائک لے لی ہم نے رہن پہ, اب ان کی بائک کو ہم نے کیا کیا, اب مجھے اختیار ہے, چاہے تو اس بائک کو رکھ کے 1 ملین قرض پہ لے لوں یا 2 لاکھ قرض پہ لوں, اس سے کوئی کیوں, اس لیے انہوں نے کیا کہا تھا تصرفی کئی. اب مجھے اختیار ہے, چاہے تو 1 ملین لوں 2 ملین لوں یا کم ہی پیسے لے لوں. ایک دوسری صورتحال کیا نہیں, میں نے ان سے مانگا کہ رہن پہ رکھنا ہے, انہوں نے بس مطلقاً اٹھایا کہ ٹھیک ہے جائیے لے لیجیے. ابھی انہوں نے کچھ یہ جملہ نہیں کہا کہ تصرف کیف ما تشاء, بس مطلقاً کہا کہ ٹھیک ہے لے لیجیے. واضح انشاءاللہ. تو اب میں یہاں سے کتنے قرض لے سکتا ہوں, واضح انشاءاللہ. تو وہاں پہ تو جتنا چاہ رہے لے سکتے تھے, کہہ رہے کہ یہاں پر آپ جتنا چاہیں نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے, جتنا چاہے نہیں لے سکتے. بلکہ اگر مطلقاً کہا ہے تو مطلقاً کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا چاہیں ہم نہیں لے سکتے, بلکہ ہمیں آپ سے اس چیز کو معین کرانا ہوگا کہ دیکھیں میں رہن تو لے رہا ہوں, لیکن رہن یہ بائک دے کر رہن مثلاً 5 لاکھ لینا چاہ رہا ہوں قرض. اب اگر آپ اجازت دیں گے تو ٹھیک ہے 5 لاکھ ہم لے لیں گے, واضح انشاءاللہ, ٹھیک ہے بات. لیکن 5 لاکھ کی اجازت لے کے ہم نے کیا کیا, جا کر 10 لاکھ لے لیا, 1 ملین کو جا کے, واضح. تو کیا ہوگا, تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فضولاً درست ہوگا. پھر آ کے اب سے پوچھنا ہوگا مجھے, اگر آپ راضی ہوں گے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں پھر باطل ہو جائے گا, واضح انشاءاللہ. لیکن ایک اور صورتحال ہے, میں نے آپ سے کہا تھا, دیکھیے گا یہاں پر میں آیا دوبارہ, مجھے آنا پڑا آپ کی خدمت پہ تاکہ آپ سے پوچھوں, چونکہ آپ بات ہوئی تھی 5 کی, ہم نے 10 لے لیا. لیکن اگر آپ سے بات ہوئی تھی 5 اور ہم نے جا کر 4 لیا, 3 لیا, تو پھر کیا آ کے آپ سے پوچھنا ہوگا, کہہ رہے نہیں یہ بطریقہ والا صحیح ہوگا. کیوں, اس لیے کہ جو آدمی 5 لاکھ قرضہ دلانے پہ راضی ہے تو وہ 3 لاکھ 4 لاکھ پہ بدرجہ اولا راضی ہوگا. واضح انشاءاللہ, یہ پورا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, واضح انشاءاللہ. ولو استعارہ, تو یہ تھوڑا سا مطلب تھوڑا بات سمجھنے والی ہے کہ مطلقاً کب اجازت دے رہا ہے سامنے والا, اور سامنے والا کیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ جیسے چاہیں اس میں تصرف کرو, تو اس میں اب جتنا چاہیں ہم کر دیں. ولو استعار للرہن صح, اگر راہن ٹھیک ہے عاریہ لے سامان کو رہن پہ رکھنے کے لیے, ٹھیک ہے, کہہ رہے صح, یہ درست ہے, لے سکتا ہے. ثم سنیے گا, ثم ان سوغ یعنی جوزا, ثم ان جوزا لہو یعنی للراہن المالک الرہنا, ہاں المالک الرہنا, سوغ کا فاعل المالک ہوگا. ثم ان سوغ لہو للراہن المالک الرہنا, اگر مالک نے جس سے میں نے استعارہ لیا ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ راہن کے لیے رہن کو کیا کرے, جائز قرار دے, کیسا, اس طریقے سے کہ کیف ما تشاء, کہ جیسے چاہیے آپ اس کو رہن پہ رکھیے, آپ کو اختیار ہے. تو کیا کہتے ہیں جازا مطلقاً, تو یہاں پر جائز ہے کیا, مطلقاً. مطلقاً نہیں کیا مطلب, بے ای مبلغین کا, مجھے جائز ہے کہ اس بائک کو رکھ کے جتنا چاہوں میں قرض لے سکتا ہوں, ٹھیک ہے. کیوں, اس لیے کہ انہوں نے کیا کہا تھا, کیف ما تشاء, جیسے چاہیے آپ. و ان اطلق, لیکن انہوں نے بس یہ کہا کہ ٹھیک ہے اٹھا لے جائیے بھائی, یہ نہیں کہا کہ جیسے چاہیے آپ تصرف کیجیے, جتنا چاہے قرض لے لیجیے. وہ ان اطلق, بس ہاں یہ کہا کہ لے لیجیے. ففی جواز ہی, تو اب یہاں پر جواز ہی یعنی جواز اور رہن کئی فاشا, یعنی وہ مطلق نہیں, جیسے چاہوں جتنا چاہوں میں قرض لے لوں, یہ جائز ہے میرے لیے. ابھی بیچ میں جملے متعدد کو چھوڑ دیجیے, متعدد چھوڑ دیجیے. ففی جواز ہی اول منع, جملے متعدد چھوڑ دیا ہم نے, یہ جائز ہے یا نہیں منع ہے, میں جیسے چاہوں قرض نہیں لے سکتا, بلکہ ان سے معین کرانا ہوگا کہ دیکھیے میں آپ بائک لے کے اس ہاتھوں پر 5 لاکھ لینا چاہ رہا ہوں, تو اس میں اختلاف ہے, ٹھیک ہے. بعض نے کہا کہ نہیں, چونکہ مطلقاً کہا ہے جتنا چاہے قرض لے سکتا ہے انسان, اور بعض نے کہا کہ نہیں, چونکہ مطلقاً کہا ہے لہٰذا جیسے چاہے تصرف نہیں کر سکتا. یہ پہلی والی صورتحال نہیں ہے, بلکہ جتنے معین ہوا ہے اتنا ہی جا کے قرض لے گا, اس میں اختلاف ہے, ٹھیک ہے. مطلقاً بات میں وہ کرتا ہے نا, دلالت کرتا ہے کہ کلی اجازت ہے آپ کو, نہیں, مطلقاً میں تو یہ بھی دلالت ہے کہ مثال اس میں تو پھر آپ کو یہ دلیل دیکھیے, بہت اچھی دلیل دی انہوں نے, یہ منع کی, جنہوں نے منع کیا کہ نہیں جیسے جتنا چاہے اتنا قرض نہیں سکتا, اس لیے کہ سامنے والوں کو نقصان ہے. دیکھیے ایک صورت ہے, میں نے مثال تو آپ کی بائک رکھ کے 2 لاکھ لیا قرض, ٹھیک ہے, اور میری بساط میں ہے کہ ہمیں مہینے میں 7 اور 5 لاکھ آتی ملتا, تو 2 لاکھ دے کے میں کیا کروں گا, وہ اس کو چھڑا لوں گا. لیکن اگر وہی لے کے آپ کو 2 ملین لے لیا, تو اب آپ کی بائک چھوٹنے کا امکان نہیں ہے جلدی, سمجھ, تو پھر کیسے آپ کو کہہ رہے ہیں. تو اس میں کیا ہے, غرر کا امکان ہے کہ میں گویا کہ میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں ایک طرح سے, یہ مطلق اتنا تھوڑی ہے. یعنی پھر آپ جب بعد میں پتہ چلے کہ یار آپ نے بائک رکھ کے 2 ملین لے لیا, تو 2 ملین آپ 2 سال میں چکائیں گے, سمجھ رہے ہیں. تو یہاں تو پھر آپ کو کیا ہوگا, یعنی آپ کو نقصان ہوا گویا کہ, تو ایک طرح سے گویا کہ میں یعنی آپ کے نہ بولنے کا میں نے غلط فائدہ اٹھایا, تو یہ غرر ہے, جی دھوکہ دیا ہم نے گویا کہ, یہ آپ کو کیا ہے نقصان میں ڈالا ہم نے. لیکن اگر یہی 2 لاکھ کا ہوتا تو ٹھیک ہے, راتب جیسے ہی ملتا اس کو دے کے میں آپ چھڑا لیتا,
2 راتوں میں سو ہاں، تو اس لیے کیا ہے، میں کیا کہہ رہا تھا، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پر اگر مطلقاً کہا ہے آپ نے بس لے لیجئے، تو پھر یہاں پر آپ جیسے جتنا چاہیں قرض نہیں لے سکتے. بس ان شاء اللہ. ثم ان سوغ ان جوز له للراہن المالک، اگر مالک نے راہن کے لیے جائز قرار دیا، کس کو؟ الرہن کو. رہن کو کس طریقے سے کہ کیف شاء، کہ راہن جتنا چاہے قرض لے لے، تو جازا مطلقاً، تو اس کے لیے جائز ہے کہ مطلقاً جتنا چاہے قرض لے لے. وان اطلق، لیکن اگر اس نے اجازت دینے میں اطلاق بس کہا کہ لے لیجئے ہیں، ففی جواز ہی، تو اب وہاں پر جواز ہی جواز الرہن کیف ما شاء، ٹھیک ہے، کہ جتنا چاہے قرض لے لے، یہ جائز ہے اس کے لیے. اول من نہ، بلکہ نہیں، منع ہے، جتنا چاہے قرض نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہم دونوں متضا پڑھیں، فیتخیر کمال و امما، ٹھیک ہے. وَإِنْ أَطْلَقَ فیتخیر، یعنی پس اس کو اختیار ہوگا کیا، کہ چاہے تو کم لے، چاہے تو زیادہ لے، جیسا کہ امامہ میں تھا، جیسا کہ انہیں کیا جب اجازت دی تھی تو یہ عام کر دیتا کہ جتنا چاہیں آپ لے لیجئے. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے یا یہ اختیار کی صورت ہوگی، کہہ رہے اول من، کہہ رہے کہ نہیں منع ہوگا، یا پھر منع ہوگا کہ نہیں جتنا چاہے ہم قرض نہیں سکتے. کیوں؟ اس کے لیے غرض، اس لیے ہو سکتا ہے یہاں پر میں ان کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں نے ان سے کہا تھا کہ قرض لیں، تو آپ تو صحیح بھائی یہ اپنی حیثیت کے حساب سے قرض لے گا، اس وجہ سے انہوں نے ہمیں دے دیا تھا. بعد میں ہم نے کہا ہم نے حیثیت سے بڑھ کر، بہت زیادہ بڑھ کر جو قرض لے، تو اس کو دھوکہ دیا گویا کہ ہم نے. تو یہاں پہ للغرر قولان، یہاں پہ مسئلے میں 2 قول ہیں. بعض نے کہا کہ لے سکتا ہے، بعض نے کہا کہ نہیں لے سکتا. اختار المصنف اولہما فی الدروس، مصنف نے اپنی کتاب دروس میں کس کو اختیار کیا ہے؟ اول. ہاں نہیں، مطلقاً میں 2 قول ہے. جب مطلقاً آپ نے اجازت دی تو اس میں 2 قول ہے کہ جتنا چاہے لے سکتا ہے، یعنی فیتخیر اول من، یعنی جتنا چاہے نہیں لے سکتا، بلکہ جتنی حد ہے جو معین ہو وہی لے سکتا ہے. مصنف نے کہا کہ نہیں، جتنا چاہے وہ لے سکتا ہے اگر مطلقاً اپنی کتاب درست میں اختیار کیا. وہ الثانی، واضح انشاءاللہ، وہ الثانی، لیکن اگر دوسرا والا اختیار کریں، کون سا؟ جو منع والا ہے کہ نہیں جتنا چاہے نہیں لے سکتا، بلکہ کیا کرے گا، جتنا چاہے نہیں بلکہ اپنی حیثیت کے حساب سے لے گا. اور اسے وہ الثانی، اور ہم نے دوسرے کو اختیار کیا، وہ کیا کہ منع ہے، جتنا چاہے نہیں لے سکتا. تو اس صورت میں کیا کرنا، فلا بد من ذکر قدر الدین. تو اب اس وقت جب میں جاؤں گا اور قرض لینا چاہ رہا ہوں تو میں جا کے باقاعدہ آپ سے گفتگو کروں گا کہ میں آپ کے بائک کے حوالے سے، بائک کے رہن پہ رکھ کے کتنا قرض لینا چاہ رہا ہوں، 2 لاکھ 5 لاکھ وہ آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے. ذکر قدر الدین، وہ جنس ہی جنس بتاؤں. ٹھیک ہے. قرض کے طور پر مثلا آپ مطلب گیہوں لینا چاہ رہا ہوں 2 بوری، ٹھیک ہے. قرض کے طور پر مثال کے طور پر میں پیسے لینا چاہ رہا ہوں، یا کیا یہ وہ وصف ہی، اور اس کی صفات کو بھی ذکر کروں. ٹھیک ہے. کہ مثلا گیہوں بہت اچھے کوالٹی کا لینا چاہ رہا ہوں، نہیں بہت لو کوالٹی کا لینا چاہ رہا ہوں، اس طرح، یا ڈالر لینا چاہوں، دینار، یہ ساری وصف وہ وصف و حلول ہی. اور یہ بھی ذکر کروں کہ جو کیا کہتے ہیں، جو قرض لینا چاہ رہا ہوں وہ حال لینا چاہ رہا ہوں، یعنی کیا مطلب لوں گا اور فوراً دے دوں گا، یا اب نہیں، بلکہ قرض جو کیا ہے مدت والا لینا چاہ رہا ہوں، کہ ابھی قرض لوں گا اور 2 مہینے بعد اس کو لوٹانا ہے. تو یہ ساری تفصیلات حلول ہی اور تاجیل ہی، یا پھر نہیں تاجیل تاخیر ہی، کہ قرض لے رہا ہوں وہ یعنی مدت والے قرض لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. وقدر الاجل، اور اگر مدت والا قرض لے رہا ہوں تو کتنے مہینے کے لیے قرض لے رہا ہوں. یہ ساری تفصیلات کو مجھے ڈسکس کرنا ہوگا، کس سے؟ جس سے قرض لے رہا ہوں. واضح انشاءاللہ. ہاں اب سنیے، فَإِن تَخَطَّ حِينَئِذٍ كَانَ فُضُولًا. اب دیکھیے، اب ساری باتیں میں نے بتا دی آپ کو تفصیل. تو بات یہ طے پائی کہ میں آپ کی بائک کے عوض 5 لاکھ قرض لوں گا، اور جا کے کیا میں نے تخطو کیا، یعنی کیا میں نے قدم آگے بڑھا لیا، مثلا کیا 5 کی جگہ 7 لے لیا. تو کیا ہوگا؟ ہاں، تخطہ حین کانا فضولیہ. تو یہ ہمارا لینا صحیح ہوگا، مگر یہ فضولاً درست ہوگا. پھر آ کے انہیں بتانا ہوگا کہ دیکھیے 5 سے بات ہوئی تھی لیکن ہم نے ضرورت زیادہ تھی تو 7 لے لیا. تو کہنے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر راضی ہو گئے تو صحیح ہے، میرا قرض دینا درست ہوگا. وہ اللہ، اور اگر ایسا نہیں، اللہ ان یرہن علی الاقل، وہ تو یہاں درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ ان یرہن، مگر یہ کہ بات ہوئی تھی ہم سے 5 پہ اور ہم نے جو 4 ہی لیا، 3 ہی لیا، تو پھر ہمیں دوبارہ آ کے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں. اللہ یرہن علی الاقل، مگر یہ کہ جو رہن پہ رکھ رہا ہے وہ قرض کیا کم لے رہا ہے. ٹھیک ہے. فیجوز بطریق، تو یہاں پر ہمیں آ کے دوبارہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، اور یہ جائز ہوگا. اور یہ جائز کیوں؟ بطریق اولا جائز ہوگا. کیوں؟ وجہ اولویت یہ ہے کہ جب 5 پہ آپ راضی تھے تو 4 اور 3 پہ بدرجہ اولا راضی رہیں گے. واضح انشاءاللہ. اب ایک اور بات اس سے متصل، ویجوز الرجوع فی العاریۃ ما لم ترہن عملا بالاصل. سنیے، اب دیکھیے، انہوں نے ہمیں اجازت دے دی کہ بائک لے جائیے، آپ رہن پہ رکھ دیجیے. ٹھیک ہے. میں لے کے جا رہا تھا، ٹھیک ہے، ابھی پہنچا ہی تھا کہ انہوں نے فون کیا، اور قاری بھائی نے ان کو سمجھا دیا
کہ یار کاہے کو اس جھمیلے میں پڑ رہے ہو, اچھی خاصی بائک رہنے دو. ابھی میں لے کے نکلا ہی تھا کہ راستے میں فون آ گیا ان کا کہ بھائی دیکھیے میں رجوع کر رہا ہوں, آپ میری بائک رہن پہ مت رکھیے, ٹھیک ہے. تو آپ کے لیے ایسا کرنا صحیح ہے نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں ہاں بالکل درست ہے, آپ جو ایسا کر سکتے ہیں. ہماری کیا ذمہ داری ہوگی, فوراً بائک وہاں سے ٹرن کروں, لا کے آپ کے خدمت پیش کر دوں. واضح ان شاء اللہ جائز صحیح ہے. لیکن سنیے, اب جو ہے وہ سمجھانے میں آپ نے دیر کر دی, انہوں نے اجازت دی اور انہوں نے جا کے رہن پہ رکھ دیا. اب آپ شام میں ان کو سمجھا رہے ہیں, اب یہ پچھتا رہے ہیں کہ یار بھائی تو نہیں. اب انہوں نے فون کیا تو ہم نے کہا کیا تو رہن پہ رکھ چکے ہیں, تو اب یہ رجوع کر سکتے نہیں رہ سکتے؟ کہہ رہے جب رہن پہ ہم نے رکھ دیا تو رجوع نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اب میں نے ایک عقد لازم کر لیا ہے, چونکہ راہن کی طرف سے لازم ہو گیا تھا, تو اب آپ رجوع نہیں کر سکتے. جو جتنے شرائط تھے وہ شرائط سب پورے ہو جائیں تب. ہاں اب جب ایک صورتحال ہے وہ کیا کہ اگر جو ہم نے قرض رکھا تھا مثلا 1 ہفتے کے لیے رکھا تھا, اب 1 ہفتے بعد آپ ہم کو کیا مجبور کر سکتے ہیں کہ بھائی 1 ہفتے کی بات تھی, اب ہمیں جا کے لا کر بائک دینی ہے. واضح ان شاء اللہ جی. وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْعَارِيَةِ مَا لَمْ تَرْهِنْ, ٹھیک ہے. عاریہ میں رجوع کس کی طرف سے؟ معیر کی طرف سے ممکن ہے. کب تک؟ جب تک ہم راستے میں ہے, رہن پہ نہیں رکھا. معلوم تک جب تک رہن پہ نہیں رکھا. عملاً بالاصل, اصل کیا ہے کہ اصل یہ ہے کہ بھائی عاریہ ایک عقد جائز ہے, اور عقد جائز میں رجوع ممکن ہے, لہٰذا رجوع کر سکتے ہیں. واضح ان شاء اللہ جی. لیکن وَتَلْزَمُ بِعَقْدِ الرَّهْنِ, لیکن یہی کیا ہے, لیکن اگر عقد رہن ہو جائے, میں نے جا کے آپ کے رکھ, تو چونکہ یہ لازم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. فَلَيْسَ لِلْمُعِيرِ الرُّجُوعُ, پھر آپ کے لیے رجوع ممکن نہیں ہوگا. فَلَيْسَ لِلْرُجُوعِ فَلَيْسَ لِلْمُعِيرِ الرُّجُوعُ فِيهَا فِي الْعَارِيَةِ, پھر آپ عاریہ میں رجوع نہیں کر سکتے, نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اب میں رجوع کرنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. بحیث یفسخ الرہن, یعنی یہ کہیے کہ بھائی اب آپ اپنے رہن جو آپ نے رکھا ہے اس کو فاسخ کیجیے, باطل کیجیے اور میری بائک پلٹائیے, نہیں کر سکتے. وَإِنْ, ہاں دیکھیے, وَإِنْ جَازَ لَهُ مُطَالَبَةُ الرَّاهِنِ بِالْفَكِّ عِنْدَ الْحُلُولِ, ہاں یہ کہ میں نے 1 ہفتے کی بات ہوئی تھی, اب 1 ہفتے کے بعد آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ ہم کو مجبور کریں, پریس کریں کہ آپ جائیے اور جا کر جو ہے ملا کر دیجیے, چونکہ 1 ہفتے کی بات تھی اور 1 ہفتہ گزر گیا. وَإِنْ جَازَ لَهُ وَإِنْ جَازَ لِلْمُعِيرِ, ٹھیک ہے. مطالبہ کہ مجھ سے آپ کیا کریں, راہن سے مطالبہ کریں, کس چیز کا؟ بالفق, کہ آپ جو ہم نے رہن رکھا آپ نے میری بائک, اس کو آزاد کرائیے. کب؟ عند الحلول, جب اس قرض کے ادا کرنے کا وقت آ جائے. واضح انشاءاللہ. ثم ان فقہ وردہ تامن بریا, پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کیا کیا, آپ نے کہا وہ وقت آ گیا, آپ نے کہا آزاد کریں, ہم نے کیا کیا, قرض لوٹا کے اس کو آزاد کرا لیا بائک کو, ٹھیک ہے. اور بائک لا کے آپ کے پاس, ہم نے لا کے آپ کے سامنے جیسی تھی ویسی لا کے پیش کر دی, تو میرا ذمہ جو کیا ہے بری ہو گیا, ٹھیک ہے. ثم ان ردہ, ٹھیک ہے. ثم ان فقہ, اگر راہن نے رہن کو یعنی اس بائک کو آزاد کرا لیا, وردہ, اور اس کو رد کر دیا, پلٹا دیا, کس کے پاس؟ معیر کے پاس. کہہ رہے بریا ذمہ تو, تو اس کا ذمہ بری ہو گیا. مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ نہیں, وہ تو دیا میں نے آپ کی بائک کو قرضے پہ, رہن پہ, مگر میں قرض نہیں لوٹا پایا, تو اس نے کیا کیا, مرتہن نے اس بائک کو اٹھا کے بیچ دیا, جو کہ اس کے لیے جائز تھا وہ بیچنا. اس نے کیا کہ بیچ کے اپنے قرض چکا لیا اس نے, ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا, تو آپ کی بائک تلف ہو گئی, اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے آپ کے بائک کا پیسہ دینا ہوگا. اگر وہ چیز جو آپ نے ہمیں دی ہے اگر وہ قیمی ہے تو اس کی قیمت دیں گے, اور اگر مثلی ہے یعنی اگر آپ نے ہمیں قرض کے طور پر, ہم نے آپ سے کیا لیا تھا, مثال طور پر ہنتا و شعیر لیا تھا جو کہ مثلی ہے, ٹھیک ہے, تو میں نے آپ سے کیا کروں گا, میں آپ کو ہنتا اور شعیر واپس پلٹاؤں گا, 2 بورے ہنتا 2 بورے. اور اگر قیمی ہے, جانور لیا تھا, تو اس کی قیمت جتنی تھی اتنی آپ کو قیمت دوں گا. یرحمکم اللہ. واضح انشاءاللہ. اور ایک اور بات ہے, اسی سے پھر بات پڑھتے ہیں, اسی سے بات. اب سنیے, آپ کی جو بائک ہے جو کس نے بیچ دی, مرتہن نے بیچ دی آپ کی بائک, ٹھیک ہے. اس نے جو بائک بیچی تھی, آپ کی بائک کی قیمت تھی 5 لاکھ, اس نے کتنے میں بیچی ہے؟ 7 لاکھ میں, زیادہ میں بیچ دی, 7 لاکھ میں, ٹھیک ہے. تو اب آپ ہم سے کتنا مانگیں گے؟ 5 نہیں, آپ ہم سے 7 مانگیں گے. ہاں, چونکہ بھائی دیکھیں دینار جو ہے وہ گر گیا ہے, اور میری بائک کو ہاں تو چپکے سے بیچ دے, پتہ نہیں چلے, تو نہ پتہ چلے تو الگ سی بات ہے, لیکن اگر پتہ چل گیا کہ 7 وہ ہے, تو بھیا آپ ہم سے 7 ہی مانگیں گے, ہمیں 7 ہی آپ کو دینا ہوگا. دیکھیے, لیکن اس میں ایک سوال اور ہو سکتا ہے نا جی, کہ جیسے ہم نے آپ سے 5 لاکھ لی, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس 7 لاکھ کی بیچی, تو آپ 2 لاکھ ہمیں لوٹائیں گے. ہم نے, آپ مرتہن ہیں, ہم راہن ہیں, ہم نے آپ سے قرض جو لیا تھا 5 لاکھ کا لیا تھا, اور راہن کے طور پہ ہم نے کیا رکھی تھی, بائک. لیکن اب مرتہن ہے, ہم نے آپ کے 5 لاکھ نہیں لوٹائے, آپ نے بائک بیچ دی. 5 لاکھ لی تو 7 لاکھ کی بائک میں, تو وہ 2 لاکھ آپ ہمیں لوٹائیں گے؟ نہیں لوٹائیں گے. تو
آپ سے تو ہم نے 5 لاکھ لیے تھے، آپ نے 7 لیے تھے. فائدہ ہو گیا نا 10 سال کا. صحیح ہے، لیکن نہیں لوٹائیں گے چونکہ اب وہ اس کی ملکیت ہو جائے گی. بات تو یہ تھی کہ یہ اس کے عوض میں یہ ہے نہیں، بلکہ لوٹائیں گے. کیوں نہیں لوٹائیں گے؟ نہیں پتا، بہرحال اس کی ہو سکتا ہے آگے تفصیل آئے گی، حکم کرنا درست نہیں ہے، آگے ہو سکتا ہے تفصیل آئے. سنیے، وَيَزْمُنُ الرَّاهِنُ لَوْ تَلَفَ، ٹھیک ہے، اگر جو چیز میں نے آپ کی بائک جو رکھی ہے اس پہ اگر وہ تلف ہو جائے، ٹھیک ہے، تو میں اس کا ضامن ہوں. وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ تَفْرِيط، گرچہ وہ بنا تفرید کے سامنے کھڑی رکھی تھی مرتہن نے اور کوئی اس کو چورا لے گیا، تو اس کی کوئی کمی نہیں تھی. وہاں پہ ساری چیزیں دنیا کی سب کی گاڑی کھڑی ہوتی ہے، اس نے بھی گاڑی کھڑی رکھی تھی، تو بنا کسی اس کی غلطی نہیں ہے، مگر پھر بھی چونکہ ہم نے آپ سے لے رکھا تھا عاریتاً، تو میں ذمہ دار ہوں. مرتہن نہیں، میں ذمہ دار ہوں، چونکہ آپ کا سارا معاملہ دیکھیں، آپ کا سارا معاملہ راہن مجھ سے ہوگا. مرتہن کے پاس سے چوری ہو گئی تھی، ہم مرتہن کے پاس سے، تو مجھے آپ کو دینا ہوگا ہر حال میں. ہر جگہ یہی ذمہ دار. نہیں، مرتہن بھی تو ذمہ دار ہوگا. کیا میں نے رہن ایک سے لیا، تو مرتہن کے پاس جو سامان جو گروی رکھوایا وہ اگر تو اس سے طرف ہو جائے تو مرتہن ذمہ دار نہیں ہوگا. مرتہن اگر تقصیر نہیں کی ہے، کمی نہیں کی ہے، تو وہ ذمہ دار نہیں ہوگا. چونکہ رہن کا مسئلہ کیا ہے؟ امانات والی بات. ہاں، امانات اللہ نے وہ ہے، اگر اس نے تقصیر نہیں کی ہے. دیکھیے یہاں پر کیا سارا مسئلہ یہ ہے نا، یہاں پر ہم جو معاملہ ان سے کر رہے ہیں، ہم اور آپ کر رہے ہیں، تو ابھی آپ صرف میری طرف دیکھیں گے، تو مرتہن کی طرف نہیں دیکھیں گے. واضح انشاءاللہ جی ٹھیک ہے. وہ ان کا نہ بغیر، تو گرچہ وہ جو تلف ہوا ہے وہ بغیر تفرید کے ہے، ٹھیک ہے، اس کی غلطی نہیں ہے، مگر پھر بھی مجھے آپ کو لوٹانا ہوگا. او بی مجھول پڑھیں گے، او بی بمثلہ، یا پھر یہ کہ ان کا نہ مثلیاً، اس کو بیچ دیا، ہم نے قرض نہیں لوٹایا، مرتہن نے اس کو اٹھا کے بیچ دیا. اور بیچا کیسے؟ کہ اگر ٹھیک ہے بمثلہ ہی انکان مثلی و قیمت ہی یومۃ انکان قیمیہ، بیچ دیا تو پھر کیا، مجھے آپ کو جو چیز آپ سے ہم نے قرض دی تھی اگر وہ مثلی ہے تو اس کے مثل، یعنی اگر گیہوں اور جو لیا ہے تو اس کا مثل آپ کو واپس کریں گے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جو قیمی تھی، جسے قیمت ہوتی ہے، تو میں اس کی آپ کو قیمت دوں گا. لیکن قیمت کون سے؟ کہا یوم التلف جو قیمت تھی اتنی قیمت دوں گا. ھذا اذا کان التلف بعد الرہن، کہنے کہ یہ جو حکم لگایا ہے ہم نے، ھذا یعنی کیا مطلب؟ یعنی الحکم بضمان الراہن، یہ جو ہم نے حکم لگایا کہ ضامن، یعنی میں آپ کے مال کا ضامن ہوں، یہ کب ہے؟ جب تلف کیا ہو؟ رہن کے بعد ہو. سنیے گا، جب تلف رہن، یعنی میں نے آپ کی بائک لے کر رہن پہ رکھ دی اور پھر وہ تلف ہوا، پھر وہ مطلب نقصان ہو گیا اس کا. اما لو کان قبل رہن، میں آپ سے لے کر جا ہی رہا تھا کہ راستے میں کیا ہے تلف ہو گیا، وہ جب لا کے گھر پہ کھڑی کی تھی، کوئی اٹھا کے لے گیا، تو کیا کریں گے؟ فالاقوی انہ کا غیر من الاعیان المعارہ. تو یہاں پر کیا ہے؟ اقوی یہ ہے کہ جس طریقے سے بقیہ جو معارات ہیں، یعنی جو بقیہ عاریہ چیزیں ہیں، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ میں نے کمی کی ہے نہیں کی. اگر میری بنا کمی کے وہ چوری ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ تلف ہو گیا، تو پھر میں ضامن نہیں ہوں. عاریتاً میں یہ ہوتا ہے. لیکن اگر میری کمی کی وجہ سے ہوا ہے تو پھر میں ضامن ہوں، تو اس کا حکم وہی والا ہوگا، بقیہ عاریہ والا ہوگا. بات واضح ہو رہی نہیں واضح ہو رہی؟ دیکھیے ھذا اذا کان تلف بعد رہن، کہ یہ جو ہم آپ کہہ رہے ہیں نا کہ راہن ضامن ہوگا، یہ کب ہے؟ جب رہن کے بعد چیز تلف ہوئی ہو. لیکن اگر رہن پہ رکھنے سے پہلے ہی چیز تلف ہو جائے تو اس کا حکم جس طریقے سے بقیہ عاریہ والا حکم ہے، اس طریقے سے اس کا بھی حکم ہوگا. اما قبل الرہن فالاقوی انہ کغیرہ من الاعیان المعارہ. تو اقوی یہ ہے کیا کہ انہ کغیرہ من الاعیان المعارہ، کہ جس طریقے سے بقیہ جو معار کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو بقیہ اعارے پہ دی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا جو حکم ہوتا ہے اس میں یہ دیکھا جائے تفصیل کہ سامنے والے نے کیا کیا ہے، اس میں تقصیر کی یا نہیں کی. اگر تقصیر کی ہے تو ضامن ہے، نہیں تقصیر کی ہے تو ضامن نہیں ہے. تو وہاں پہ یہاں پہ بھی اس کا یہی حکم ہوگا. لیکن کیا کہ فل اقوا، شارع کہہ رہے ہیں اقوا یہاں پر یہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے مقابل میں کیا ہے؟ علامہ نے ایک قول کہا، علامہ کہہ رہے کہ حتیٰ کہ اگر میں نے کمی نہیں بھی کی ہے پھر بھی مجھے آپ کو دینا ہوگا. علامہ کہہ رہے کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یہاں پر آپ کو آپ سے کہہ کر ہی یہ لیا ہے کہ میں اس کو کیا کروں گا؟ تصرف کروں گا، اس میں اس کو رہن پہ رکھوں گا. سنیے، وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ بَيْعِهِ، تھوڑا سا اور ایک لائن، وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ بَيْعِهِ فَلَازِمْ لِمَالِكِهِ ثَمَنُهُ إِنْ كَانَ بِيعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ. اب فرض کر لیجئے کہ اگر اس کو بیچا گیا، کسے؟ جو چیز آپ کی جو بائک تھی اس کو کیا کیا؟ میں نے قرض نہیں لوٹایا، مرتہن نے اس کو بیچ دیا. تو فرض یہ کیا کہ اس نے بیچ دیا، تو پھر آپ کو اور مجھے آپ کو دینا ہے ہر حال میں، تو آپ کو میں کیا دوں گا؟ فلازم لمالکہ، تو جو اس کا مالک ہے یعنی آپ، فلازم مالک ثمنہ، کہ اس کی جو قیمت ہے وہ آپ کو دوں گا. ان بیع بثمن المثل، لیکن وہ کتنی قیمت دوں گا؟ آپ کی 5 لاکھ کی بائک تھی، اس نے 5 میں بیچی ہے،
تو آپ کو اس کا سمجھنے میں سنوں گا. ولو بھی اب ازید، اور اگر اس سے زیادہ میں اس نے بیچی ہے، 5 کی بائک تھی اس نے 7 میں بیچ دی، ہاں، فلاح المطالبۃ بما بھی ابھی، تو بس آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ یہ کہیے کہ بھائی میری بائک گرچہ 5 کی تھی اور لیکن بیچی اس نے 7 میں، لہٰذا آپ ہم کو 7 اور میں. اس بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ سب کیوں نہیں مطلب میں بیچتا ہوں، میں ایک چالاک آدمی سامنے والے کو بیوقوف بنا کے ٹوپی پہنا کے میں نے 5 کی چیز کو 10 میں بیچ دیا. ہوتا ہے ٹوپی پہنا دیا میں نے، حالانکہ مارکیٹ ریٹ اس کا 5 سے 6 لاکھ ہے، لیکن وہ نہ تھا کسی کو ٹوپی پہنا دے بیوقوف سمجھ کے. اب میں طلب کرنے میں 10 لاکھ. دیکھیے اس میں بھی یہ صورت حال دیکھی جائے گی البتہ کہ مطلب ہم نے جو بیچی، جو مرتہن نے اس کو بیچی ہے کس طریقے سے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے جیسے، اور یہ وہ ہے، یہ دیکھیے نا، یہ آئی پیڈ کی بات ہے. یہ آئی پیڈ جو ہم نے لیا تھا تو یہ ہوتا ہے عام طور سے، بالکل. یہ آئی پیڈ جب ہم نے لیا تھا تو کتنے میں، $385 میں، ٹھیک ہے. مجھ سے 1 مہینہ بھی نہیں پہلے قاسم شاہ ہے پاکستانی، انہوں نے لیا تھا کتنے میں، $355 میں، ٹھیک ہے. دیکھیے 1 مہینے کا $355 میں. اچھا میرے بعد ایک حیدرآباد کے نثار بھائی تھے، انہوں نے لیا تھا کتنے میں، $420 میں. تو دیکھیے انسان بعد میں لے رہا ہے تو آپ کہیں کہ بھائی تو بعد میں لینے کا مطلب کہ کم میں ملنا چاہیے، حالانکہ نہیں، ایسا نہیں ہوا. تو ہو سکتا ہے ڈیمانڈ کے اوپر، آپ کے بھائی کی ڈیمانڈ تھی اس وجہ سے اس نے بیچ دی، تو آپ کو حق مطالبہ ہے. تو یہ صورتحال یہاں پہ فرض کریں آپ، ورنہ کیا ہوگا، نقصان ہوگا نا. ہو سکتا ہے کہ آپ اگر بیچتے، چلیے یہاں تو وہ بیچ دیا، آپ بیچتے تو آپ بھی 7 میں بیچ دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بھائی کا بھی ڈیمانڈ ہے. واضح ان شاء اللہ تو یہ ہو سکتا ہے. اہم چیز یہ ہے کہ چونکہ اہم چیز یہ ہے کہ کیا، اب نہیں بتا سکتے. اہم چیز یہ ہے کہ اب تو خیر بڑھا نہیں ہوگا. اہم چیز یہ ہے کہ مطلب آپ کو نقصان نہ ہو. یعنی یہ شریعت نے یہ دیکھا ہے کہ چونکہ آپ بہرحال آپ ایک احسان کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان ہو. ولو بھی اب ازید منہ فلہ المطالبہ فلیل مالک المطالبۃ بما بھی ابھی، جتنے میں آپ کی بائک بیچی گئی ہے اتنا ہی کا مطالبہ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.